بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مالک رحمہ اللہ کا خوف خدا سے رات بھر رونا۔ غم چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، وہ انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، اور اسی سے انسان کا رہا سہا چین سکون سب برباد ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اسی غم کی وجہ سے رات کو سو نہیں پاتے، دن میں آرام نہیں کر پاتے، اور ہر وقت رونا دھونا۔ اور یہ تو دنیاوی غموں کا حال ہے لوگوں کا، لیکن آخرت کا غم تو سب سے بڑا غم ہے، اور اس بات کا غم کہ نہ معلوم آخرت میں کیا بنے گا، ہمارا حشر کیا ہوگا، اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم وہاں کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے۔ یہ ڈر خوف ایسا ہے کہ جس نے ہمارے بزرگان دین سلف صالحین کی راتوں کی نیندوں کو اڑا دیا تھا۔ راتوں کو وہ لوگ سونے کے بجائے روتے رہتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس آدمی کے دل و دماغ میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ کسی پڑھنے والے کے دل و دماغ میں پیپر کی بڑی اہمیت ہے کہ بھئی یہ اس کلاس کا پیپر ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو زندگی میں ناکام ہو جاؤں گا، اور وہ راتوں کو پڑھ رہا ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ کہیں آنا نہ جانا، بس ایک ہی غم سوار ہے کہ کسی طرح پیپر میں کامیاب ہو جاؤں۔ حالانکہ پیپر میں کامیاب ہو گئے کیا ہوگا؟ اتنا ہی تو ہوگا کہ جو بقیہ زندگی ہے، 30-40 سال تو لگی جاتے ہیں پڑھانے میں، باقی رہی زندگی 30 سال 40 سال کی، اور بس وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور کیا، اس سے زیادہ تر کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور جو لامحدود زندگی ہے وہ کیسے صحیح ہوگی؟ اس آدمی کو یہ فکر سوار ہو جائے تو پھر وہ راتوں کو کیسے سو سکتا ہے؟ یہی فکر سوار ہو جائے، اسی لیے یہ واقعات لکھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی خوف خدا اور خوف آخرت کے کچھ ذرات ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت مالک ابن زیغم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حکم ابن نوح نے میرے والد ابو مالک کے بارے میں کہا کہ ایک رات آپ کے والد اول سے آخر تک روتے ہی رہے، اس میں نہ کوئی سجدہ کیا نہ رکوع کیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا کہ ابو مالک پوری رات میں آپ نے نہ نماز پڑھی نہ دعا کی، تو رونے لگے اور کہا کہ اگر مخلوقات یہ جان لیں کہ کل وہ کس چیز کا سامنے کرنے والی ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کو لذت نہ ملے۔ آخرت کے جو گھبراہٹ ہیں، آخرت کے جو عذابات ہیں، اور وہاں کی جو ہولناکیاں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اگر آدمی ان کو صحیح سچے یقین اور صحیح سچے دل کے ساتھ سمجھ لے تو پھر اس کے لیے دنیا کا کوئی عیش نہ رہے۔ اللہ کی قسم، میں جب رات کو اس کی ہولناکی اور اس کی تاریکی کی شدت دیکھی تو قیامت اور اس کی شدت اور ہولناکی یاد آ گئی، جہاں ہر نفس اپنے آپ میں مشغول ہوگا، نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور مسلسل کانپتے رہے۔ پھر جب سکون ہوا تو ان کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ ہے وہ بڑا غم سوار اتنا ہو گیا اپنے اوپر کہ اپنے آپ سے بھی بیگانے ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور خوف آخرت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خوف بھی بے مثال تھا۔ آپ کے شاگرد رشید یزید ابن الکمید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علی بن حسین المؤذن رحمہ اللہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال پڑھ دی۔ امام ابو حنیفہ بھی پیچھے تھے۔ جب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ آپ کسی بات میں متفکر ہیں اور فکر فرما رہے ہیں، اور سانس پھول رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے تاکہ آپ کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے قندیل کو یوں ہی چھوڑ کر چلا آیا، اور قندیل میں تھوڑا سا تیل تھا۔ اس زمانے میں دیے جلا کرتے تھے، چراغ جلا کرتے تھے، تو ان میں تیل ڈالتے تھے۔ جب میں صبح صادق کے بعد مسجد میں آیا تو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں، یا من یجزی بمثقال ذرۃ خیر خیرا ومن یجزی بمثقال ذرۃ شر شرا اجر النعمان عبدک من النار وادخلہ فی سعۃ رحمتک۔ اے وہ ذات جو ہر خیر کا بدلہ خیر سے، ہر شر کا بدلہ شر سے دیتی ہے، نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا نام ہے۔ ابو حنیفہ تو ان کی کنیت ہے، نام حضرت کا نعمان ہے۔
اور اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما لیجئے۔ اتنے بڑے آدمی یزید بن الکمیت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی اذان دی اور اندر داخل ہوا تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا قندیل بجھانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صبح کی اذان ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ میری جو کیفیت تم نے دیکھی اس کو لوگوں سے چھپائے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے سنت فجر 2 رکعت پڑھی اور اسی عشاء کے وضو سے ہمارے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، پوری رات مسجد میں گزار دی۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ اور خوف آخرت۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ اپنے گھر میں قبر کھود کر رکھی تھی، اور جب بھی وہ اپنے دل میں قساوت پاتے تو اس قبر میں داخل ہوتے اور لیٹ جاتے۔ جب بھی اپنے دل کو آخرت سے غافل پاتے تھے تو فوراً اس قبر کے اندر جو انہوں نے اپنے گھر میں بنا رکھی تھی اس میں لیٹ جاتے، اور جب تک اللہ چاہتے اس میں رہتے، اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوتا اس میں رہتے۔ پھر وہ بات جو قیامت میں کفار اللہ سے کہیں گے وہ کہتے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھ کو پھر بھیج دیجئے، شاید میں کچھ بھلا کام کراؤں اس میں جو میں نے چھوڑا ہے۔ اور یہ بار بار کہتے جاتے، پھر اپنے نفس کو جواب دیتے، یا ربی قد رجعتک فعمل، اے ربی میں نے تجھے واپس کیا لہذا اب نیک عمل کر لے۔ یعنی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بنائے ہوئے اس قبر کے اندر داخل کر کے یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے جو کل قیامت میں کفار اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تاکہ دوبارہ نیک اعمال کر کے یہاں آ جائیں۔ تو یہ حضرت ربیع اپنی قبر میں داخل ہو کے یہی تصور کرتے تھے، گویا کہ میں اپنی اصلی قبر میں چلا گیا قبرستان میں، اور وہاں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ تو پھر اٹھ کے واپس آ گئے، مصلی پہ چڑھ گئے کہ دیکھو واپس آ گیا، اب بھی اگر کرنا ہے تو کر لے۔ تو اس طرح یہ حضرات سلف صالحین اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں، آخرت کی فکر میں، نیک اعمال میں مشغول رکھتے تھے۔ ایک نوجوان کا خوف الہی سے ترک گناہ اور موت۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تھا جو زیادہ تر مسجد میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا بوڑھا باپ تھا جس سے ملنے وہ عشاء کے بعد جایا کرتا تھا، اور اس راستے پر ایک حسین و جمیل عورت کا گھر تھا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کو اپنے جانب مائل کرنے کے لیے راستے میں بن سمن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اور جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس نوجوان کو اللہ یاد آ گیا اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ جو لوگ تقوی رکھتے ہیں جب ان کو شیطان وسوسے سے پکڑتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی جب شیطان کبھی ان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ شیطان کے شکار بننے کے بجائے اس سے چھوٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور وہ دونوں اس کو اٹھا کر اس نوجوان کے باپ کے گھر تک لے گئے۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے تو لوگوں کو تعاون کے لیے بلایا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھر کے اندر پہنچا دیا۔ جب رات کا حصہ گزر گیا تو اس کو ہوش آیا۔ باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ خیر ہے۔ باپ نے معاملہ پوچھا، اس نے قصہ سنایا۔ باپ نے 2 بار وہ آیت اس سے سنی۔ وہ نوجوان اس کو پڑھ کر پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہلایا گیا تو وہ مر چکا تھا۔ الغرض غسل اور کفن دے کر رات ہی میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو تعزیل کی تشریف لائے اور اس کے والد سے فرمایا کہ ہمیں کیوں نہیں جنازے کی اطلاع کی؟ اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو اس کی قبر پر جائیں۔ پس آپ اور آپ کے ساتھی قبر پر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو خطاب کر کے کہا کہ فلاں قرآن کریم میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ الرحمن کی آیت، اور جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائے اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ تو قبر سے اس نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ دیکھو ایسے واقعات بھی دنیا میں پیش آئے ہیں کہ جن لوگوں کو واقعی اللہ کا ڈر خوف گناہوں سے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کے لیے ایسے بشارت کے واقعات پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بچنا چاہے تب۔ اللہ تو بچانے کے لیے تیار ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف اگر آہستہ آہستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کی طرف جانا تو چاہے، بچنا تو چاہے گناہوں سے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر
لپیٹ لیں اپنے آپ کو خود گناہوں کے اندر ملوث کر دیں تو پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچنا تو چاہیں، ارادہ تو کریں، کوشش تو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔